السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک تجویز دی تھی کہ بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا کے پولیٹیکل لیڈرز آپس میں بیٹھیں، ایک جوائنٹ فورس بے شک رکھ لیں اور فوج سے تینوں جان چھڑائیں، اسٹیبلش اور لڑائی چھڑائی سے جان چھڑائیں اور دیکھیں یہ بر صغیر دوبارہ بحال ہو کر کتنی ترقی کرتا ہے۔ کل اسی طرح کا معاملہ ایک تائیوان کی سابقہ وائس پریزیڈنٹ نے کیا، جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے کہا جی ہمارا چین کے ساتھ ایک معاہدہ ہونا چاہیے، ہم چین کو ہانگ کانگ کی طرح ضم کر دیں، تائیوان کو ضم کر دیں چین میں، پولیٹیکل تھوڑی سی گورنمنٹس اپنی رکھیں، تائیوان کی اپنی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو ہانگ کانگ کی طرح، اور چین کی اپنی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو۔ بالکل اسی قسم کا فارمولہ پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان پہ لگانا چاہیے، لیکن پاکستان کی فوج، بنگلہ دیش اور انڈیا تو تیار ہو جائے گا، لیکن پاکستانی فوج کی یہ ایگزسٹنس کا معاملہ ہے، اس لیے اس کے خلاف ہے۔ اور پاکستانی فوج ایگزسٹنس کے لیے یہ جنگ نواز گانڈے کے سر پہ لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب دیکھیں آگے خون کی ہولی باقی رہ گئی ہے، اور جس طرح کہ عمران خان ہے وہ ربر بلیٹس اور ٹیئر گیس شیلز کے ساتھ ایک انٹرنیشنل میڈیا میں جو اپنا میسج کنوے کیا ہے ٹاک سے، وہ ایک بہت ہی خوفناک ہے۔ پاکستانی پنجابی آہستہ آہستہ جاگنا شروع ہوئے ہیں، وہ بھی کیونکہ فائنینشلی پاکستان کی لٹیا بالکل ڈوب گئی ہے، تو لہٰذا پاکستانیوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب ہر کنٹری میں معاملات بہت ہی مالی طور پر سنگین ہو چکے ہیں۔ فرانس میں ایج کو آخر 64 کر دیا گیا ہے، یہ 65 پہ لائی جائے گی، پہلے 65 ہوتی تھی، 60 پہ لے گئے تھے، غالباً مترا وغیرہ نے 62 سوشلسٹ ڈیموکریٹس نے کی تھی، پھر یہ اب 64، پھر سارکوزی نے غالباً 1 سال کی تھی، اس طرح کا تھا۔ تو لہٰذا معاملات بہت سنگین ہو گئے ہیں، اس طرح یہ مفتے نہیں چلیں گے، یہ کرپٹ ایلیٹ جو ہے اب یہ نہیں چل سکتی۔ چائنا نے ایک ماڈل دے دیا ہے صفائی ستھرائی کا، امریکی ریپبلکنز بھی وہی ماڈل دے رہے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کی صفائی ستھرائی کی بات کر رہے ہیں۔ اگلے سال انشاءاللہ دے ول ٹیک اوور، اور کوئی چانس نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ کا پیسے سے کا، اور یہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کے نام پر لوٹ مار کا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے